نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب۔ میں عاجزہ سیدہ ام علی اپنی جنت کی تمام طلبگار دوستوں فرینڈس فار جنہ کو ایمان، عافیت اور برکت کی تمام دعاؤں کے ساتھ آج کی دورہ قرآن کی کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہر، والدین، بہن بھائیوں کو اپنے مخلصین میں شمار فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں شمار فرما دے، محسنین میں شمار فرما دے اور ہمارے جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی حسد سے، ہر شر سے، ہر شیطان سے محفوظ رکھے اور برکتیں عطا فرمائے اس علم کو حاصل کرنے اور آگے پہنچانے میں، آمین۔ ہم نے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ کل الحمدللہ ہم نے 114 آیات مکمل کر لی ہیں۔ تو آیت نمبر 115 جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے جس کے بارے میں، جس کا میں آپ کو پرسوں بتا رہی تھی کہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو لیکن مجھے کل لگا کہ ہم نے ابھی اس موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کیا جو اس آیت کے اندر ہے، ہمیں اس کو بھی مزید تھوڑا سا دیکھنا ہے، اس لیے ہم نے کل الحمدللہ رب العالمین اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اللہ کا بہت شکر الحمدللہ کہ سمجھ میں بھی آیا۔ آج شروع کرتے ہیں سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 سے۔ ترجمہ پڑھتی ہوں اس کا پہلے سب سے، پھر اس واقعے پہ غور کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا، پھر اس کی ہسٹری اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے ہم نے کیا سبق لینا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب یہ کس چیز کے بارے میں اشارہ ہے؟ یہود جو ہیں وہ قبلے کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ اگر وہ شبہات عام طور پہ قلوب میں اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ انکار رسالت اور ترک نماز ہو جاتا، اور ترک نماز سے مسجدوں کی ویرانی لازم تھی۔ تو گویا یہودی جو تھے اس طور سے ترک نماز اور ویرانی مساجد خصوصاً مسجد نبوی میں بھی کوشاں تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ روم کے جو بعض سلاطین جو نصارہ کے اسلاف تھے اور نصارہ کے ان کے افعال کا انکار بھی نہیں کرتے تھے، گو وہ نصرانی نہ ہوں۔ کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھ آئے تھے، قتل و قتال بھی ہوا تھا، تو اس وقت بعض جہلا کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی اور بد امنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہیں ہوا۔ اس طور پہ جو نصارہ کے اسلاف تھے نا، وہ ترک نماز اور ویرانی مسجد کے بانی ہوئے۔ کون؟ نصارہ کے اسلاف۔ اب غور کرنا ہے آپ نے، یہ پوائنٹ سارے نا ایک دوسرے سے کڑیاں ملی ہوئی ہیں، اور جب یہ پوائنٹ سمجھ میں آئیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم کن کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، ہم کن کی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں اور کیوں فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آنسر ہی نہیں ہوتا اس وقت۔ تو نصارہ کے جو اسلاف تھے نا، وہ لوگ ترک نماز اور ویرانی مسجد کے بانی تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے جنہوں نے مسجد پہ اٹیک کیا، ٹھیک ہے، وہ نصارہ تھے، اور نصارہ پر بوجہ عدم انکار اس کا الزام دیا گیا، اور اس بادشاہ کا نام تیتس تھا،
اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہ تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی، یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس لیے نصارہ کو یہ قصہ بہت پسند تھا، اور یہ یہود سے عداوت رکھتے تھے، یعنی یہود و نصارہ آپس میں عداوت رکھتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد حرام کا طواف اور نماز ادا فرمانی چاہی تو مشرکین مکہ نے آپ کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ اس سال واپس تشریف لائے۔ اب سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ کیا گزری ہوگی، کتنے بوجھل قدموں سے، کتنی شدید وہ تکلیف برداشت کر کے وہ واپس پلٹے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مکہ نے آپ کو نہیں جانے دیا یہاں تک کہ آپ اس سال واپس تشریف لائے، تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے۔ یعنی پہلا اٹیک کس نے کیا؟ نصارہ نے۔ کہاں پہ کیا؟ بیت المقدس پہ۔ کس پہ کیا تھا؟ یہود پہ کیا تھا، اور انہوں نے وہ بانی ہے کس چیز کے؟ مساجد کی ویرانی کے۔ سیکنڈ نمبر پہ وہ اٹیک کس نے کیا؟ مشرکین مکہ نے، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب وہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے گئے تھے، حج کی نیت سے تشریف لے کے گئے تھے، تو آپ کو نہیں جانے دیا اندر، طواف نہیں کرنے دیا، آپ کو نماز ادا نہیں کرنے دی، ٹھیک ہے، اور آپ واپس تشریف لائے۔ تو اس طرح جو مشرکین ہیں وہ بھی ویرانی میں کوشاں ہوئے۔ اس طرح حق تعالیٰ نے یہ صیغہ عموم سے اس کی قباحت اور برائی ظاہر فرمائی ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، یہ فرمایا ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر و عبادت کیے جانے سے بندش کرے، جو کوشش کرے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نمازوں سے، مساجد سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب جس میں مکہ کی مسجد حرام بھی ہے، مدینہ کی جو مسجد نبوی وہ بھی ہے، بیت المقدس بھی ہے، اور تمام مساجد اس میں شامل ہیں، اس میں تمام مساجد شامل ہیں اس حکم میں، ٹھیک ہے۔ اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، جو نماز اور عبادت میں جو ہے وہ کسی طرح سے یہ کوشش کرے کہ تعطل کا شکار ہو جائیں نمازیں اور مساجد ویران ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بھی بے ہیبت یعنی بے باک ہو کر ان کی مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت اور ادب سے جاتے۔ جب بے باک ہو کر اندر جانے تک استحقاق نہیں تو اس کی حتت حرمت کا حق کب حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی رسوائی نصیب ہوگی۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے مساجد کی حتت کی ہے، جنہوں نے مساجد کے اندر کام رک جائے اور مساجد کے اندر نمازیں نہ پڑھی جا سکیں اور مساجد کے اندر عبادت صحیح طریقے سے نہ ادا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان سے مخاطب ہے، اور اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی ہے جن فرینڈز نے ابھی جوائن کیا ہے کہ اس کی ہسٹری سب سے پہلے نصارہ، پہلے اٹیک کرنے والے لوگ نصارہ، اور انہوں نے بیت المقدس پہ اٹیک کیا تھا، دوسرے مسجد پہ اٹیک کرنے والے مشرکین، اور انہوں نے کعبۃ اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے سے روکا تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ فتح مکہ سے 1 سال پہلے وہاں تشریف لائے تو انہوں نے روکا تھا۔ اب یہ 2 لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جہاں پہ بھی ظلم کیا جاتا ہے اور لوگوں کو، جیسے کشمیر ہے، جیسے انڈیا میں ہوا، جیسے فلسطین ہے، جیسے کوئی بھی وہ جگہ جہاں مساجد میں عبادت سے روکا جائے کسی بھی وجہ سے، وہ تمام لوگ اس ظلم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام عموم کا صیغہ ہے، یہاں پہ تمام لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہود نے تبدیلی کعبہ کے حکم پہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس حجت سے دوسری حجت کی طرف کیوں پھر گئے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی مملوک ہے، یعنی اللہ ہی کے تمام اس میں ملک میں اللہ کی بادشاہت کے اندر ہیں تمام جہتیں، چاہے وہ مشرق ہے، چاہے وہ مغرب ہے، چاہے وہ شمال ہے، چاہے وہ جنوب ہے، تمام کی تمام جہتیں اللہ تعالیٰ کی ملک میں شامل ہیں، اللہ کی بادشاہت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ تمام تر جہتوں کا تنہا مالک ہے، تمام تر سمتوں کا تنہا مالک ہے، اور اس سے کوشچن کرنے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا جو رب کے سوال پہ سوال اٹھا دے، جو رب کے فیصلے پہ سوال اٹھا دے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے تحویل کعبہ کا۔ تو اس لیے تحویل کعبہ کے بارے میں یہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب تمام جہتیں اللہ کی ہیں، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، بس وہ مالک ہے،
جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کر دیں، کیونکہ حکمت تعین قبلہ میں مثلاً عابدین کا اتفاق اور حیت اور اجماع خاطر، اور یہ حکمت کے ہر جہت سے حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ جس کا چاہے حکم دے دے، اللہ تعالیٰ جس کا چاہے حکم دے دے، ٹھیک ہے، اس کی ذات اقدس میں کوئی کسی قسم کا فیصلہ اس کی تبدیل کرنے کی جرت نہ رکھتا ہے، نہ اللہ رب العزت کو نہ کسی کو اللہ پاک نے وہ جرت دی ہوئی ہے، اور نہ ہی کبھی کسی کو وہ جرت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمان نماز کے درمیان میں، نماز کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، ان کو بہت محبوب تھا خانہ کعبہ اور بہت محبوب تھا ان کو مکہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اس کا بھی آگے آ جائے گا ذکر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرا رہے تھے اور آپ کے پیچھے پوری جماعت نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز کے دوران وہی نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ پہلے کعبہ کی طرف موڑا، اور جیسے ہی آپ نے کعبہ کی طرف رخ موڑا، پوری کی پوری جماعت نے کعبہ کی طرف رخ موڑ لیا۔ کسی کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ کیوں۔ تو یہ جو کیوں ہے نا میری پیاری دوستوں، یہ کسی بھی کوشچن کے اندر، کسی بھی رب تعالیٰ کے فیصلے کے اندر، اللہ رب العزت کے کسی بھی فیصلے کے اندر، کسی بھی ایسے حکم کے اندر جو اللہ رب العزت کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو سنت ہے، جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے اوپر کوشچن مارک کا مطلب ہے کفر۔ کوشچن مارک کا مطلب کیا ہے؟ کفر۔ ہمیں اپنے دلوں کے اندر وہ تواضع، وہ تعلق، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنی ہے جس کے اوپر ہم نے کل غور کیا ہے کہ وہ تعلق جڑتا کیسے ہے، خود سپردگی ہے کیا، خود کو اللہ کے حوالے کر دینا کیا ہے، قرآن کی اور سنتوں کی کس قدر ہم نے محبت کرنی ہے ان سے، اور کس قدر ان کی حفاظت کرنی ہے، اور کس طریقے سے ان کو سینہ در سینہ ہم نے لے کے چلنا ہے، اور کہیں سوال کی گنجائش نہیں ہے، کسی جگہ سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال کا مطلب صرف بنی اسرائیل کا رویہ ہے، سوال کا مطلب صرف یہود و نصارہ کا رویہ ہے۔ قرآن خود اتنا کلیئر ہے۔ ہماری کم مائیگی یہ ہے کہ ہم اس کو اتنی ڈیپتھ میں جا کے پڑھتے نہیں۔ ہماری کم مائیگی یہ ہے کہ اگر ہم پوری لائف میں ایک دفعہ دورہ قرآن سن لیں یا ایک دفعہ ہم تفسیر پڑھ لیں، ہمیں لگتا ہے یہ کافی ہے۔ جبکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیاس کیا ایک دفعہ پانی پینے سے بجھتی ہے؟ کیا آپ کو آب زمزم بار بار نصیب ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ کیا آپ کو بار بار زندگی کے اندر راحتیں نصیب ہوں تو اچھی نہیں لگتی؟ تو قرآن جو ہے نا، یہ ایک معجزوں کی کتاب ہے۔ اس میں ہم جتنی گہرائی میں ڈوبتے جاتے ہیں، اس کا ہم جتنا مطالعہ کرتے جاتے ہیں، اس پہ ہم جتنا غور کرتے جاتے ہیں، آپ یقین کریں وہی آیات آپ نے ایک اور کانٹیکسٹ میں، ایک اور سچویشن میں، ایک اور جگہ بیٹھ کے کبھی پڑھی، آپ کو آنسر کچھ اور نظر آیا۔ آپ کی زندگی کے معاملات بدلیں گے، آپ اسے دوبارہ پڑھیں گے، آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی۔ میں نے اپنی لائف میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے گریجویشن میں فرسٹ ٹائم when I was 19 تو میں نے پہلی دفعہ دورہ قرآن کیا تھا، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ مکمل کیا تھا، اور آپ یقین کریں ایسے لگا تھا کہ ایک بہت گہری پیاس جو ہے نا، اس کو کہیں تراوت، حلق کی رگیں تک کہیں سوکھ گئی تھی، اس پیاس کو تراوت ملی ہے۔ لیکن اس کے بعد سے، مطلب جب سے الحمدللہ میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی، تو ہم لوگ ہر سال دورہ قرآن کرتے آ رہے ہیں، الحمدللہ ہر رمضان میں ہم کرتے آ رہے ہیں۔ آپ 20 ٹائمز کر لیں، آپ 30 ٹائمز کر لیں دورہ قرآن، آپ پوری تفسیر ایک دفعہ اپنے ماسٹرز میں اس میں پڑھ لیں سلیبس میں، پھر آپ ایم فل کرتے ہوئے پڑھ لیں، پھر آپ اس کو پی ایچ ڈی کرتے ہوئے پڑھ لیں، پھر اس کو آپ عالمہ کے کورس میں پڑھ لیں۔ آپ یقین کریں قرآن کا معاملہ وہ ہے جو معاملہ جنت کا ہوگا، کہ آپ جب ایک صفحہ پلٹتے ہیں نا اور آپ ایک چیز کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے ویژن، آپ کی لائف، آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق آنسر ہوتے ہیں۔ میں جب 19 سال کی تھی میرے پاس آنسرز کچھ اور تھے، میں نے جب اس کو 30s میں پڑھا آنسرز کچھ اور تھے، اس کے 10 سال بعد پڑھا آنسرز کچھ اور تھے، ہر دفعہ جب پڑھا آنسرز کچھ اور تھے۔ 20 25 30 دفعہ دورہ قرآن کرنے کی کوشش کی، ہر دفعہ جو سچویشن ہے، جہاں موجود ہوں، جس جگہ زندگی ہے، جس طرف غور ہے، اس کے مطابق آنسرز ہیں۔ قرآن کا معجزہ ہے یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اس میں دل ایسے لگانا ہے کہ اس سے کبھی بھی ہماری پیاس کم نہ ہو بلکہ بڑھتی چلی جائے۔ اور آپ یقین کریں جو سچا مسلمان ہے نا،
جس کی کوشش ہے کہ مجھے رب کو تلاش کرنا ہے، جس کی کوشش ہے کہ مجھے اپنے دل کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آباد کرنا ہے، جس کی کوشش ہے کہ میری آنکھوں کے اندر وہ رونق ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی پوری اس کائنات میں جہاں تک میری بینائی نے کام کیا، میں نے اپنے رب کی ذات اقدس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جو انسان ایسا ہو جاتا ہے، قرآن کریم ہر دفعہ اس کو نئے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی لائف کے مطابق، اس کے ایکسپیرینسز کے مطابق، اس کے ویژن، اس کے مشن، اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آنسرز دیتے ہیں۔ اور دیکھیں اس وقت اگر ہم ایک کلاس کے اندر 42 45 لوگ ہوتے ہیں ایوریج، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو آپ اگر پورے 45 لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں نا کہ جب پوری اسٹرینتھ ہو جائے اس وقت، ابھی تو ہم 22 ہیں، تو جب پوری اسٹرینتھ ہو جائے میں اس وقت سب کو ریکویسٹ کروں نا کہ پلیز مائک آن کریں۔ اور اگر آپ نے میرے ساتھ پچھلا دورہ قرآن بھی کیا اور اس وقت بھی ہم دوبارہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو مجھے اپنے تجربے بتائیں، تو یقین کریں آپ سب کی مختلف زندگی ہے، سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، گھر کا اپنا اپنا ایک ماحول ہے، سب کے اپنے تجربے ہیں، ایک اپنا اپنا خاندان ہے، ایک اپنا جو ہے وہ فریم آف ریفرنس ہے جس میں آپ لائف کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ یہ میرے ہی لیے قرآن پڑھا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے بندے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور ایٹ اے ٹائم یہ جو آپ کی رگوں میں اترتی ہے نا تراوت قرآن پاک سے، اس چیز سے میں اگزامپل دیتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ رب تعالیٰ نے جب فرمایا ہے نا میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، تو وہ واقعی قریب ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اگر 22 لوگوں کو، اگر 42 لوگوں کو، اگر 62 لوگوں کو، ڈفرینٹ لوگوں کو ایک وقت میں قرآن پڑھتے ہوئے اپنے مطابق آنسر مل رہا ہے، تو اس رب تعالیٰ کی یہ تو کتاب ہے نا، اس کی خود ذات اقدس اس سے بہت بڑھ کے ہے، بہت بالا تر ہے۔ تو پھر وہ اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے اپنے ہر بندے کو اس کے سرکمسٹانسز کے مطابق۔ اس کا لاڈ ہے یہ اپنے بندے سے، اس کی محبت ہے یہ اپنے بندے سے، اس کا پیار ہے یہ اپنے بندے سے۔ اور سوچیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے اپنے انٹروڈکشن کیا کروایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے کیا اس وقت جب ہم قرآن شروع کر رہے تھے، کیا اس وقت اس رب نے بتایا وہ رب ذوالجلال ہے؟ کیا اس وقت اس رب ذوالجلال نے بتایا وہ قہار ہے؟ کیا اس رب ذوالجلال نے اس وقت یہ تعارف کروایا کہ وہ پورا بدلہ لینے پہ قادر ہے؟ یا اس نے یہ بتایا وہ رحمان اور رحیم ہے؟ تو میری پیاری دوستوں، ہم نے یہ یہود اور نصارہ کے اس جو واقعے سے، اس مساجد میں انہوں نے جو عبادات کو روکنے کی کوشش کی، اس سے ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دنیا کی ہسٹری میں جنہوں نے سب سے پہلے مساجد پہ اٹیک کیا وہ نصارہ ہیں، جنہوں نے دوسری دفعہ اٹیک کیا وہ مشرکین ہیں۔ تو کیا آپ کو تیسری دفعہ ان سے خیر کی تمنا ہے؟ کیا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ نہیں یہ لوگ اب ہمارے دوست ہو گئے ہیں، اب یہ ہمارے مساجد کے جو ہیں وہ پاسبان ہیں، اب یہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ یا ہمیں خود اپنے اندر وہ جرت زندہ رکھنی ہے؟ ایک اس چیز کی جرت زندہ رکھنی ہے کہ ہماری مساجد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے، دوسرے اس چیز کی جرت باقی رکھنی ہے کہ اس قرآن کریم کو ہمیں اتنا پتہ ہو، اس کو ہم اتنا جانتے ہوں، اس کو ہمیں اتنا تعارف ہے اس قرآن کا، ہم اس کو اتنا پڑھ چکے ہوں، ہم اس کو اتنا ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں کہ ان میں سے کسی کی جرت نہ ہو قرآن پہ ایک کوشچن مارک کی، ایک سوال کی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھتے، اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ویل اکوپڈ نہیں کرتے، اگر ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آتا، تو پھر یہ ظلم ہے جس ظلم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہ ظلم ہے، اور یہ وہ ظلم ہے جو پھر ہم پہلے اپنے ساتھ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی اگلی نسل کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اس ظلم میں ہو کیا رہا ہے۔ اب کل کا ایک اس طرح کا واقعہ ہے جس نے مطلب روح تک ہلا دی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کل لاہور میں یہ جو کاہنا کے جگہ کے اوپر ایک واقعہ ہوا ہے، ایک حادثہ ہوا ہے جس کے اندر 14 بچے، جو کہ ابھی یہ بتا رہے ہیں، مطلب آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی اس سے زیادہ ہے اور چھپایا جا رہا ہے، بہرحال 35 اس پہ کوٹ کہہ رہے ہیں کہ تھے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ 22 تھے، اور اس میں 14 چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جانوں سے چلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے 7 ایئرس کے، 6 ایئرس کے، 5 ایئرس کے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا بچہ اس میں 15 سال کا تھا۔ تو مجھے ایک چیز بتائیں، وہ تو چلیں جو بھی ٹیچر ہے اس کی کیا مجبوری تھی، اس نے کیوں اس بلڈنگ کے اندر کام سٹارٹ کیا، یا وہاں پہ جو جتنا میں نے اس کو ابھی تک دیکھا ہے تو وہاں پہ اوپر کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ چھت گر گئی، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ایک سوال کا جواب نہیں ہے، اور وہ سوال میں اپنی پچھلے 30 سالوں سے 30 ایئرز ہو گئے مجھے وہ مدرس کے سامنے وہ کوشچن رکھتے ہوئے، کہ اگر آپ خود اپنے بچے کو پڑھنا نہیں سکھائیں گے،
اگر آپ خود اپنے بچے کو لکھنا نہیں سکھائیں گے, اگر آپ اس کو اپنی گود سے ایسے اتاریں گی کہ وہ صبح کو اسکول کے بعد وہ ٹیوشن سینٹر کے بعد وہ ایک قاری صاحب کے پاس, اور اس کے بعد آ کے تھک کے گر کے وہ سو جائے, تو وہ بچہ کبھی قوم کو لیڈ کرنے والا بچہ نہیں ہوگا. وہ بچہ کبھی آپ ایک لیڈر پیدا نہیں کر سکتے اگر آپ اس طرح کے ہیں. آپ کبھی بھی ایک اس بچے کی تربیت نہیں کر سکتے جو امت کو لیڈ کر سکے. آپ کبھی دیکھیں, وقت دینا پڑتا ہے. ہم نے اپنا دل جلایا, اپنے خون سے سینجا. اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد ہماری کوکھ میں اس کو اللہ نے پیدا کیا, اس کی اللہ تعالیٰ نے پرورش کی, اس کو اندر ہمارے پورا اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت, ایک مکمل انسان, ایک پیارا سا اس کو اپنی اللہ تعالیٰ نے ساری اس کو ہر چیز عطا کر کے وہ ہمیں دیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ایک اولاد جسے اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ ہماری گود میں دیا ہے, ٹھیک ہے, اس ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے کہ اس بچے کو کیسے کھلانا ہے, اس کو کیسے پلانا ہے, اس کو کیسے سلانا ہے, اس کو کس طریقے سے لکھنا سکھانا ہے, اس کو کس طریقے سے پڑھنا سکھانا ہے. ماں سے بہتر بچے کا استاد کوئی نہیں ہوتا, کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس وقت جو مدرس یہ کام کر رہی ہیں نا, چاہے وہ کوئی بھی ہیں, ٹھیک ہے, میں بڑے دکھے دل کے ساتھ ان مدرس کے لیے بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اللہ پاک, مطلب ورڈز نہیں ہے کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھ میں ان پہ اپنی یہ رحمت کرے کہ ان کے دلوں کو حوصلہ دے اللہ تعالیٰ, اور اس غم کو سہنے کا, اور ان بچوں کا نعم البدل ان کو عطا فرمائے, اور ان کے لیے وہ جنت کی گارنٹی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ بچے پھولوں کی طرح کے بچے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ جنت میں تو شورٹی ہیں ان ماؤں کے لیے. اور میں انٹرویوز دیکھ رہی تھی, بلیو می, چھوٹے بجٹ ہوں گے ان ماؤں کے. جتنی مدرس کے انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں نا, وہ سب میرا خیال ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے, اور وہ تھوڑے بجٹ میں اپنے بچے کو بھیج رہی ہیں ٹیوشن پہ. تو ٹیوشن کیا ہے یہ ٹیوشن, یہ کیا ہے؟ کیا وہ آپ کے بچے کی تربیت کر سکتی ہے؟ ایک عورت جس کے خود حالات ٹھیک نہیں ہیں, ایک عورت جو خود بیچاری, اس کا ہسبینڈ ایک سبزی فروش ہے, اور مجھے نہیں پتا اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے, ٹھیک ہے, لیکن میں اس بات کی خود وٹنس ہوں. دیکھیں میرا 30 سال کا تجربہ ہے ٹیچرز کو ٹرینڈ کرنے کا, ان کو دیکھنے کا, ان کو پرکھنے کا, ان کو سکھانے کا. میں آپ کو اپنی اور ہر لیول کی ٹیچرز, ایل جی ایس سے لے کے, اور میں نے ہر لیول کی ٹیچرز دیکھی ہیں. میں نے 6-7 پہ جب ٹیچرز کام کرتی تھی نا, وہاں سے لے کے جو 1.5, 2, 2.5, 3, 4 لاکھ ارن کر رہی ہے, میں ہر طرح کی اس میں موو کرتی ہوں. مطلب ظاہر ہے میری کولیگز ہیں بہت ساری, ہر طرح کی ٹیچرز. میں آپ کو یہ شیورٹی دے رہی ہوں کہ گھر سے ایک ماں جب اسکول پہنچی ہے, اس کے آنکھوں میں, اس کے کانوں میں, اس کے دماغ میں اس کا ہی بچہ ہوتا ہے. ہم جتنا مرضی اس کو ٹرینڈ کر لیں, ہم ٹرینڈ کرتے ہیں, ہم ڈیووشن سکھاتے ہیں, ہم کھڑے رہنا سکھاتے ہیں بچوں کے لیے, ٹھیک ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں اس سفر میں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جگہ کے اوپر ایک ووڈن رومز تھے 3, اور اس کے اندر شارٹ سرکٹ ہوا اور آگ لگ گئی, اور میرا پورا سٹاف باہر تھا. 60 بچے تھے ان 3 رومز میں, ٹھیک ہے, میرا پورا سٹاف باہر تھا. میں پرنسپل تھی وہاں پہ, اور وہ جو ایڈمن تھے وہ بھی, اور جو کلرکس تھے وہ بھی, اور ٹیچرز بھی مجھے آوازیں دے رہے تھے آپ باہر آ جائیں, آپ باہر آ جاؤ. اور میرے سامنے وہ 60 بچے تھے کہ میں کیسے باہر آ جاؤں. آگ, میں نے خود, وہ شعلے پورے آسمان تک جا رہے تھے چھتوں کے, اور وہ بچے معصوم وہ اپنے بیگ پیک کر رہے تھے, اور میں نے ان کو نکالا تھا وہاں سے, اور میں سب سے آخر میں باہر نکلی تھی. لیکن ٹیچرز کو آپ جتنا مرضی ٹرین کر لیں, بہت اچھے ٹیچرز بھی ہیں, میں سمجھتی ہوں شخصیت کو پورے کے پورے زیرو سے لے کے نا کمال تک پہنچانے والے اساتذہ بھی ہیں. لیکن میری پیاری فرینڈز, اس کی ایج یہ نہیں ہے. وہ ٹیچرز پلے گروپ کے اندر, وہ ٹیچرز اس کے اندر مانٹیسری کے اندر, وہ ٹیچرز گریڈ 1 میں, گریڈ 2 میں آپ کے بچے کو انٹلیکچوئل نہیں بنا رہے ہوتے. گریڈ 1, 2 تک, 3 تک اس کو اپنی ماں ہی چاہیے. اس کی ماں اگر کم پڑھی لکھی ہے, اسے کچھ پڑھانا نہیں آتا, وہ اگر بالکل زیرو کوالیفیکیشن ہے, صرف بچے کو لے کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے, اور اس کی نوٹ بک کو کھول کے اس کو اچھے طریقے سے دیکھتی رہے, اس بچے کو پڑھتا ہوا دیکھتی رہے. اب اس سیل فون کے اندر ہر گائیڈنس موجود ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کو موبائل یوز کرنا آتا ہے, اور ماں دنیا جہان کی ریلز دیکھ سکتی ہے, اور ماں اپنے بچے کو لرن نہیں کر سکتی پڑھانے کے لیے؟ مجھے اس بات پہ دکھ ہے, مجھے بہت شدید دکھ ہے. اور میں یہ قرآن کلاس میں بھی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ دلوں پہ اثر کرے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں مدرز اینڈ ڈاٹرز کا, اور ہم اس میں ہماری آنریبل گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو خود وقت دیں. ان چھوٹے چھوٹے پھولوں کو
دیکھیں اسکولز بہت کچھ کرتے ہیں، بہت خیر کرتے ہیں، لیکن اسکولز کے بہرحال ایس او پیز ہوتے ہیں، اسکول پہ بہت چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اسکول کے بہت اتنا آسان نہیں ہے اسکول کا لائسنس لینا، ٹھیک ہے. ٹیمز آ کے چیک کرتی ہیں، بلڈنگز چیک ہوتی ہیں، اس کے اندر ہم نے ہر چیز چیک کروانی ہوتی ہے کہ سیکورٹی کے میجرز کیا ہیں، اگر خدا نہ خواستہ شارٹ سرکٹ ہو جائے تو کیا ہے، ایگزٹ کے 4-5 راستے کیا ہیں، ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں اس پہ. لیکن یہ ٹیوشن سینٹرز میں نہیں ہوتا، یہ ٹیوشن سینٹرز میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہے، 14 بچے، جس میں ایک ماں کے 3 بچے تھے، 3 اکٹھے اس کے پھول اس کی گود کے، وہ جب چلے گئے. تو میں خدارہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، ہم اس کتاب سے رشتہ جوڑیں، ہم قرآن کریم سے رشتہ جوڑیں، اس کو ہم خود انڈرسٹینڈ کریں، اس کو ہم خود بہترین تجوید کے ساتھ پڑھیں، ہم شام کو اپنے بچے کو لے کے خود بیٹھیں، ہم اس کی تربیت کریں. یہ جو ٹیوشن سینٹرز تربیت کرتے ہیں نا، اس کے بعد معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا جا سکتا ہے ٹیوشن سینٹرز کی طرف سے، لیکن میں وٹنس ہوں اس بات کی. میں سب کو لیبل نہیں کر رہی، کچھ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے اندر ضرورت ہے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ایک ظلم ہے، یہ ایک ظلم ہے، اور ہمیں اس کو ظلم ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ مطلب میں نے اس وقت بلیو می، میری ڈبیٹ ہو رہی ہوتی تھی مدر سے، یہ ان کے بچوں کو بلا کے ہم ان کے سائیکولوجیکل ایشوز کو سمجھ گئے ہوتے تھے، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہوتے تھے، اور ماں ان اویئر ہے، اس کو بلا رہے ہیں آپ کے بچے کا یہ ایشو ہے، وہ پہلی دفعہ اس کے سامنے آ رہا ہے. اور وہ بچہ گھر سے، بچے پتہ ہے کس طرح ہوتے ہیں، آپ نے اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر ہو، ٹھیک ہے، تو بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر گھر میں نہیں بول پا رہا نا، وہ شکوے گھر میں نہیں کر پا رہا، وہ اسکول آ کے سب کچھ بولتا ہے، سب کچھ بولتا ہے، وہ پوری سٹوری سنا جاتا ہے، وہ پوری کہانیاں ہمارے سامنے ہیں، جہاں پیرنٹس کے اندر سائیکولوجیکل ایشوز تھے، وہ کس طرح بچوں پہ افیکٹ کر رہے تھے، ان کو ہم نے کس طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. لیکن میں آپ کو یہ کنفرم کہہ رہی ہوں کہ مانٹیسری کے اندر گریڈ 1 تک، گریڈ 2 تک ٹیچرز کا فیلئر ہوتا ہے اگر ماں باپ ساتھ نہیں دیتے، اگر ماں باپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اگر ماں باپ بچے کی تربیت نہیں کرنا چاہتے. آپ بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھا لیں، ٹھیک ہے، مطلب میں نے جہاں جاب کی ہے، روزنس کا بھی جو فی ہے وہ آلموسٹ ایل جی ایس کے برابر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی جتنی مرضی سیکیورٹی کیمراز ان بچوں کے واش رومز تک لگے ہوئے ہوتے ہیں جو مانٹیسری کے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ میڈس پہ آپ ان اٹینڈڈ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، وہاں تک چیک کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی پرابلمز ہوتے ہیں، بڑی ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی ہر روز الرٹ ہوتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے. بچوں نے اکٹھے موو کرنا ہے، چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ڈسپرس ہونا ہے، گھر جانا ہے، کہیں پینک نہ ہو جائے، کسی جگہ کے اوپر کوئی کیوس نہ ہو جائے، کہیں بھگدڑ نہ مچ جائے، پورا کا پورا ایک چیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان ٹیوشن سینٹرز پہ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک ٹیچر، ایک اس کی میٹ، اور 15 20 50 بچے اس کے حوالے. وہ کیسے سٹیئرز چڑھیں گے، وہ کیسے نیچے اتریں گے، وہ کس طریقے سے اپنے بیگز رکھیں گے، وہ سچ بولنا سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے. اور پھر سوچیں بچے کا چھوٹا سا دل ہے اس بچے کا، اس کو اپنی ماں چاہیے، اپنا باپ چاہیے، اپنے گھر کا پیس چاہیے، اس کو اپنے دادا دادی چاہیے، اس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ سیکیور فیل کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ جو نسل اس وقت بڑی ہوئی ہے نا، جو پلے گروپ سے ٹیوشن پڑھتے آ رہے ہیں، یہ کیا سکور کر رہے ہیں اس وقت، کون سے گریڈز آ رہے ہیں، یہ کیا اس وقت معاشرے کا حال ہے، اس وقت کیا ماحول ہو چکا ہے یونیورسٹیز کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے صرف پیدا کرنے کے بعد پلان کیا ہے، چاہے اس نے اپنی بے بسی میں پلان کیا ہے کہ شاید مجھ سے اچھا کوئی پڑھا لے. دیکھیں، میں آپ کو شیورٹی دے رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس پہ کل بھی بات کرنی ہے، اور ہم اس پہ آواز بھی اٹھائیں گے، ہم اس پہ لکھیں گے بھی، ہم جہاں تک پہنچا سکے اپنی آواز پہنچائیں گے. ماں کو گریڈ 3 تک، یعنی 6 سے 8 سال کے بچے کو، 9 سال کے بچے کو صرف اپنے ماں باپ چاہیے ہوتے ہیں. اس کو اپنے گھر کا سیکیور انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کو جو سکون، اسکول ضرور بھیجیں، سوشلائز کرنے کے لیے وہ کافی ہے، وہ بھی آپ کے بچے کو انٹلیکچوئل نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ کا اپنا رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے بچے بالکل ویسے ہیں جیسی میں خود ہوں، کسی اور میری کلیگ کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھے، ایک ہی کلاس روم میں بیٹھے، ایک ہی جگہ پہ رہے، بچہ بالکل ویسا ہے جیسی مائیں ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ جس ماں نے جتنا وقت دیا ہے، یا اگر ماں کے پاس وقت نہیں ہے، گرینڈ مدر نے ٹائم دیا ہے، اس کی کسی نانی نے وقت دیا ہے، اس کی کسی پھپھو نے وقت دیا ہے. یہ رشتے اللہ نے اسی لیے اتنے خوبصورت بنا دیے تھے کہ بہرحال وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے.
تو جہاں تک اس آواز کو پہنچا سکیں ہم نے اس کو پہنچانا ہے. ابھی قرآن کریم میں بھی آگے جو حکم آ رہا ہے مطلب ہم پڑھیں گے اس چیز کو, جب بچے کی تربیت کو ہم پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے. بلکہ کل جو میری کلاس ہے وہ سبجیکٹس آف قرآن پہ ہے, اور ابھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں ساری جو سوشل نارمز ہیں. تو کل ہم نے اولاد کے رائٹس پہ ہی پڑھنا ہے. ہمارا کل اس کلاس کا سبجیکٹ بھی وہی ہے, کل ہمارا جو شوٹنگ ہے اس کا بھی سبجیکٹ وہی ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جب آپ اولاد کے رائٹس پورے نہیں کرتے, جب اس ایج کی ماں اگر وہ کیوں اتنی گم ہے دنیا کے اندر, کیونکہ اس نے خود کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہوا. وہ چاہ رہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ ایک ولا تعمیر کر دے بہت بڑا, اور دنیا کی ساری چیزیں اکٹھی کر کے اس اولاد کے لیے لے آئے, ٹھیک ہے. اور وہ اس کو ایک امیچورٹی جو میڈیا نے ڈیولپ کی ہے نا, ہر طرف حسین ڈریسز, ہر طرف بڑے بڑے گھر, ہر طرف بڑی بڑی گاڑیاں, یہ لائف تو نہیں ہے, یہ زندگی تو نہیں ہے. ایگزام میں ایسا تو نہیں ہوتا, یہاں تو ہم ایگزام دینے آئے ہیں. ہو بہت اچھا ہے, نہیں ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی سکون ہوتا ہے, سادہ گھروں میں بھی سکون ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی سواریوں میں بھی لوگ ٹریول کرتے ہیں, سادہ سادہ چیزوں پہ بھی لوگ ٹریول کرتے ہیں. زندگی وہ بہت حسین گزار رہے ہوتے ہیں. فرق پڑتا ہے آپ کی آپس میں بانڈنگ کیا ہے, فرق پڑتا ہے کہ آپ کے گھر کی ویلیوز کیا ہیں, فرق پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کتنی تہذیب, کتنی تعلیم, کتنی ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے. ورنہ میں آپ کو گواہی دے سکتی ہوں بہت بڑے بڑے محلوں میں جتنی اداسیاں ہیں شاید اتنی چھوٹے چھوٹے جھونپڑیوں میں نہ ہوں, یقین کریں ایسا ہے. تو یہ جو میڈیا ایک چیز ڈیولپ کر رہا ہے نا کہ ڈرامہ لکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ایک لینڈ لارڈ فیملی دکھانی ہے, ایک بہت ویل آف فیملی دکھانی ہے, اور اس ویل آف فیملی کے پاس سب کچھ ہے, اور پھر وہ جو اس کا سینٹرل ایک وہ کریکٹر ہے, ایک وہ جو لڑکی ہے جو ہیروئن ہے, وہ ہر لڑکی اس زندگی کو جینا چاہتی ہے. ہم یہ ظلم کر رہے ہیں. اور جب وہ اس کو جینا چاہتی ہے اس زندگی کو, تو پھر میاں بیوی یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو صبح اسکول میں ڈالیں, اس کے بعد ٹیوشن پہ, اس کے بعد جو ہے وہ قاری صاحب کے پاس, اور دونوں ہسبینڈ وائف بزی. دونوں کا بزی ہونا برا نہیں ہے, لیکن پھر اتنا رسپانسبل بھی ہو انسان کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ ساتھ مرکز نگاہ بنا کے ہر جگہ پہ لے کے چل سکتا ہو, وہ اس کی تربیت پہ اتنا فوکس کر سکتا ہو, اس کے اندر اتنی انرجی ہو کہ اگر گاڑی ڈرائیو کرنی ہے تو ساتھ ساتھ بچے کو کیسے کھیلنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے اس کو اس کے کسی بھی پرابلم سے نکالنا ہے, اس کو کتنا زیادہ اپنی گود میں سلانا ہے, اس کے ساتھ کتنا وقت گزارنا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے ہاں مسنگ ہے اس وقت. آئی ایم سوری, میرا کل سے نا بہت دل اداس ہے, بہت دل اداس ہے ان بچوں کے لیے. اور کیونکہ یہ قرآن کلاس ہے تو میں انہیں اس لیے یہ بات کی ہے کہ ہم ان کی مغفرت کی دعا کر سکیں, ہم ان کے ماں باپ کے لیے صبر کی دعا کر سکیں. اللہ تعالیٰ جو بھی بچے ہیں ان کی ڈیفینیٹلی وہ تو پھول ہیں, اللہ ان کی بخشش فرمائے, اور اللہ ان کے ماں باپ کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل کو سہنے کی ہمت عطا فرمائے. بہت بڑا کربناک واقعہ ہے, لیکن خدارا اپنے بچوں کو خود وقت دیں, اپنے بچوں کو خود وقت دیں. اچھے اسکول کی سلیکشن کریں, لیکن بچے کو ٹاپر بنانے کی بجائے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں. ٹاپرز ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھی پرسنالٹی ہو. ایک نارمل اچھے گریڈ لینے والا بچہ, لیکن اس کو صبر آتا ہو, اس کو شکر آتا ہو, اس کو لوگوں کی کیئر آتی ہو, اس کو سوشلائز کرنا آتا ہو, اس کو مطلب بچوں کو نمبر گیم میں مت الجھائیں. یہ ڈگریز کے ساتھ ساتھ یہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے نا, یہ جو سارے اے سٹارز ہیں, یہ اے سٹارز اس وقت اے سٹار ہے جب آپ کے بچے کو زندگی میں کیسے فائٹ کرنی ہے وہ آ جائے, جب آپ کے بچے کو دین کو لے کے کیسے چلنا ہے وہ سمجھ آ جائے, جب آپ کے بچے کو اللہ سے اپنا تعلق سمجھ آ جائے, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سمجھ آ جائے, اس کو سنتوں کی ویلیو سمجھ آ جائے, اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے کیسے اپنے پوائنٹ پہ سٹینڈ کرنا ہے, اور کس طریقے سے میں نے قرآن اور سنت پہ قائم رہنا ہے, اور کس طریقے سے میں نے اس معاشرے میں سروائیو کرنا ہے, وہ زیادہ ضروری ہے. تو ہمارا بیسیکلی جو المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری مدرس میجورٹی, میں سب کو نہیں کہہ رہی, لیکن ہمارے ہاں میڈیا بھی سارا غلط کام نہیں کر رہا, بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ اس میں سے شیطان حاوی اسی چیز کو کرے گا جو معاشرے میں خرابی کر رہی ہے. تو معاشرے میں یہ چیز خرابی کر رہی ہے کہ ایک ینگ لڑکا جو 20 22 24 سال کا ہے وہ ایک پورا بزنس کھڑا کر کے امپائر کھڑی نہیں کر سکتا. اس کی زندگی ابھی اتنی نہیں گزری کہ وہ ایک بزنس امپائر کھڑی کر لے, ٹھیک ہے. اور جو وائف ہے اس کو بھی تجربے اتنے نہیں ہیں کہ وہ پورے کے پورے ایک محل کو تعمیر کر کے اس کو سپروائز کر لے. تو اگر ہم سادگی پہ جینا سیکھیں, اگر ہم اپنے گھروں میں یہ ڈسکشن کریں باقاعدہ کہ سادہ کپڑے خوبصورت ہوتے ہیں,
سادہ گھر خوبصورت ہوتے ہیں, سادہ زندگی بھی بہت پیاری ہوتی ہے. جسے اللہ نے دیا ہے اس کے لیے خوش رہیں, اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں کہ اللہ نے میرے اس مسلمان بہن بھائی کو دیا ہے, لیکن اس ریس میں اندھا دھن اپنی اولاد کو اگنور کر کے شامل نہ ہو. اور بچے کو یاد رکھیے گا, 8 سے 10 سال کے بچے کو آپ انٹلیکچوئل نہیں بنا سکتے, 8 سے 10 سال کے بچے کو آپ دنیا کی تمام تر تعمیرات نہیں کرا سکتے, 8 سے 10 سال کے بچے کو آپ کوئی بہت کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دلوا سکتے. ہاں اگر وہ 8 سے 10 سال آپ کا بچہ ریلیکس ہے, گھر میں ہنستا ہے, خوش ہوتا ہے, آپ نے اس کی ہنسی نہیں چھینی, آپ نے اس کی خوشیاں نہیں چھینی, وہ چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے کھیلتا ہے اور اس کو عادات سمجھ آ گئی ہیں, صبر, شکر, حسد سے بچنا, رشک کی اس کو سمجھ آ چکی ہے, اس کو یہ سمجھ آ چکی ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے, تو آپ کا بچہ 9 سے 10 سال کی جب عمر کا ہوتا ہے پھر وہ اس طرف ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور 20-19 سال کا ہوتے ہوتے پھر وہ برین ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, جو بہت ساری سکلز پہ کام کر سکتا ہے, جو بہت سارے لوگوں سے ایٹ اے ٹائم انٹریکٹ کر سکتا ہے, جو ڈفرینٹ ٹائپ آف پرسنالٹیز کے ساتھ موو کر سکتا ہے, جو لائف پہ فائٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ وہ تب کرے گا جب ہم نے اس کو 9 سے 10 سال تک خود ٹائم دیا ہے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھیں. مائیں کیا کر رہی ہیں, موبائل سامنے ہے, اور بچے کیا کر رہے ہیں, ان کے سامنے بھی موبائل ہے. بچے کو جب ایڈریس کرنا ہے نا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, اس کے چہرے کی طرف دیکھیں, وقت نکالیں اس چیز کے لیے, اس کو کافی دیر پیار سے محبت سے اپنی گود میں بٹھانا سیکھیں. اور جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے پورا فوکس اس چیز پہ کر لیا کہ بچے کو لاڈ چاہیے, پیار چاہیے, سیکیورٹی چاہیے, اس کو ہم نے جب انسیکیور کیا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے, وہ ساری زندگی اس کی انسیکیورٹی اس کے اندر سے نہیں نکلتی. وہ بہت ساری ڈیزیزز کی صورت میں سامنے آتی ہے, مینٹل النس کی صورت میں سامنے آتی ہے, جس میں سب سے بڑی چیز یہ ایگریشن ہے جو اس وقت بچوں میں موجود ہے, جس میں سب سے بڑی چیز یہ ڈپریشن ہے جو اس وقت چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں میں موجود ہے, کیونکہ ماں نے وقت نہیں دیا, اس ایج میں باپ نے وقت نہیں دیا. تو یہ ٹیوشن سینٹرز آپ کا بچہ نہیں پال سکتے. ایک عورت اگر 2 سے 3 4 بچوں کو پڑھا کے تھک جاتی ہے تو وہ عورت جس نے صبح اسکول کے اندر 60 سے 70 80 90 100 بچے سنبھالے ہیں, وہ شام کو آ کے اس کا دماغ اس قابل ہوگا کہ وہ آپ کے بچوں کو سنبھال لے, اور پھر وہ تربیت بھی وہ والی کر دے جو تربیت اسلام نے چاہی ہے. ظلم ہو جائے گا, بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. تو خدارا ہم نے اس پہ غور نہیں کرنا. اچھا, اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم چونکہ قرآن پاک کا علم حاصل نہیں کرتے, ہم قرآن پاک کے اندر بار بار غوطہ زن نہیں ہوتے, ہم قرآن کو اپنے دل و جان سے نہیں لگا کے رکھتے, تو بیسیکلی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آتا. اور جب مقصد ہم سے گم ہو جاتا ہے نا, پھر ایسے ہوتا ہے کہ کہیں آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ سب کچھ ہی چلا گیا ہاتھ سے. اولاد کہیں اور کھڑی ہے, خود کہیں اور کھڑے ہیں, معاملات کچھ اور ہیں, صحت کے معاملات کچھ اور ہیں, وقت فرصت بہت کم ہے, لیکن ابھی باقی ہے نا, تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے. اپنی اگر ایک نسل کو جوان کر چکے ہیں کسی اور لائن پہ, اس کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے. دوسری نسل جو سامنے ہے اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے, کوشش نہیں چھوڑنی, اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا, اللہ پاک کے اوپر پورا توکل رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے میجر ایک اینگل ہے سوسائٹی کے اندر کہ علم سے دوری ہے عورت کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہو گئی اب پڑھنا ضروری ہے ہی نہیں. بلیو می میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہی ہوں, لیکن میں 99% خواتین کی بات کر رہی ہوں, 99% خواتین کی, چاہے وہ میڈیکل سے وابستہ ہوں, ڈاکٹر بن چکی ہوں, چاہے وہ انجینئرنگ کر چکی ہوں, چاہے وہ کوئی اور بہت بڑی ڈگری لے چکی ہوں. ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ ماں نے جس وقت شادی ہوئی ہے اس کے بعد اس نے سوچا ہے کہ اچھا اب کام کرنا, مطلب فائنینشلی کیونکہ پرابلم نہیں ہے تو کام کرنا ضروری نہیں ہے. فائنینس کے لیے آپ کام نہیں کرتے, آپ کام کرتے ہیں ایکٹیو رہنے کے لیے, آپ کام کرتے ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے, آپ کام کرتے ہیں ایک ویژن اور مشن کے لیے. لیکن کسی بھی کام میں جہاں اولاد اگنور ہو جائے وہ ایک کرائم ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن کو ساری زندگی بند کرنے کا حکم نہیں ہے, ساری زندگی بند کرنے کا حکم نہیں ہے. تو ہم یہ کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس شادی ہو گئی اب تو پڑھنا ضروری ہے ہی نہیں, اب نہ قرآن کا علم ضروری ہے, نہ اب زندگی کا علم ضروری ہے, نہ کوئی اور علم ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کھڑا ہوا پانی جو ہے اس سے وضو جائز نہیں ہے. جوہر کا جو پانی ہوتا ہے, جو پانی رک جاتا ہے, جو ٹھہر جاتا ہے, حالانکہ وہ پانی ہوتا ہے لیکن آپ اسے وضو نہیں کر سکتے, پاک نہیں رہتا. جبکہ جو بہتا ہوا پانی ہے, دریا کا پانی پاک ہوتا ہے, آپ وضو کر سکتے ہیں. تو علم بھی ایسا ہی ہے, اگر انسان نے خود کو روک دیا ہے
ایک گھر کے اندر، ایک معاملات کے اندر، ایک موبائل کے اندر، موبائل کی ریلز کے اندر اگر ہم نے خود کو بند کر لیا ہے، ہم ایک جرم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی، اپنی اولادوں کے ساتھ بھی. خدارا ہم نے اس جرم سے نکلنا ہے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس سے باہر آئیں، اس چیز سے باہر آئیں. اور یہ جو اسکرین ایڈکشن ہے اس کو چھوڑیں، اور اس کو چھوڑنے کے بعد چاہے آپ کے 2 گھنٹے پروڈکٹیو ہوں، 6 گھنٹے پروڈکٹیو ہوں، لائف میں کوئی کنٹریبیوشن دیں. تو یہ ٹیوشن سینٹرز جو ہے نا، ان سے اپنے بچوں کو خدارا گھر میں رکھیں، خاص طور پہ جب تک آپ بچے کو خود ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں آپ کے بچے فائٹ کرنا شروع کر دیں گے لائف میں. اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اب قرآن پاک کے علم پہ بات ہو رہی تھی کہ کتنا ضروری ہے. تو ہم بیسیکلی جو ظلم خود پہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ قرآن پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، بہت کافی ہو جائے گا ہمارے لیے. حالانکہ قرآن میں ہر دفعہ آپ کو نیا جواب ملتا ہے، ہر دفعہ آپ کو نئی تسلی ملتی ہے، ہر دفعہ آپ کو اللہ کی محبتیں دکھائی دیتی ہیں، سنائی دیتی ہیں، آپ کو نظر آتی ہیں وہ رحمتیں. تو اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہوگی. اچھا، اب جب تحویل کعبہ کا واقعہ ہوا تو اس وقت ہم نے یہ غور کیا کہ دو جو قومیں ہیں یہاں پہ ان کا ذکر کیا گیا، نصارہ کا اور مشرکین کا، جنہوں نے مساجد پہ حملے کیے تھے. اب یہ ان سے بات ہو رہی ہے. اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو معرف و مسائل ہیں اس آیت کی وہ کیا ہیں. تو ان 2 آیتوں میں 2 اہم مسئلوں کا بیان ہے. پہلی آیت ایک خاص واقعے سے متعلق نازل ہوئی. واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پہ حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور تورات کے نسخے جلا ڈالے. آپ نے غور سے سننا ہے یہ. اور بیت المقدس میں نجاسات اور خنزیر ڈال دیے اور اس کی عمارت کو خراب اور ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور منہدم پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ پہلا حملہ تھا جو کسی مسجد پہ تھا اور اس کے اثرات ہم نے یہاں پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب شام و عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی اور زمانہ دراز تک پورا ملک شام اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا. پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پہ قبضہ رہا، یہاں تک کہ 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر اس کو فتح کر لیا اور رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پہ کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب اور ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی، یہ آیات نازل ہوئی تھیں. کس چیز کے اوپر؟ رومی و نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ انہوں نے تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب اور ویران کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ قول مفسر القرآن کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اور دوسرے مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، دوسری والی جو آیت ہے. ٹھیک ہے. اور ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلی روایت کو اور ابن کثیر نے دوسری کو ترجیح دی ہے. بہرحال آیت کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک ان دونوں واقعوں میں سے کوئی ایک خاص واقعہ ہے، مگر اس کا بیان عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے تاکہ یہ حکم انہی نصارہ اور مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ ہو بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کی بجائے مساجد اللہ کا لفظ فرما کے تمام مساجد پہ اس حکم کو عام کر دیا گیا ہے. اور اس آیت کا مضمون یہ ہو گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے. چاہے اس نے ایک مسجد کو روکا ہو، چاہے اس نے ایک قرآن کلاس کو روکا ہو، جس نے یہ کام کیا ہے وہ بہت بڑے ظالموں میں شمار ہوتا ہے. اور جس نے اس جگہ کی حفاظت کی ہے وہ اللہ کے بہت مقرب لوگوں میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مساجد اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو وہ ہیبت و عظمت اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو، جیسے کسی شاہی دربار میں داخل ہوتے ہیں. مسجد میں اس طرح داخل ہونا ہے. ہم نے یہ چیز اپنے بیٹوں کو سکھانی ہے کہ جب مسجد میں جاؤ نا تو تمہارے دل میں یہ کیفیت ہونی چاہیے میں ایک بہت عظیم و شان بادشاہ کے دربار میں حاصل ہو رہا ہوں.
اور یہاں پہ میری اگر سنی گئی تو میری ساری زندگی سنور جائے گی، یہاں پہ اگر میں ریجیکٹ ہو گیا تو تمام معاملات الٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اول یہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہیں، جیسے بیت المقدس، مسجد حرام یا مسجد نبوی کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے. اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے، اگرچہ ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی و عظمت اپنی جگہ پہ ہے. مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تینوں، اسی طرح بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. تو یہ جو تینوں مساجد ہیں، ان میں نماز پڑھنے کی خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا موجب باعث عظیم ثواب ہے اور باعث برکت ہے. لیکن جو دوسری مساجد ہیں، ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی بھی دوسری جو مسجد ہے اس میں اور ان 3 مساجد کے علاوہ باقی کسی بھی مسجد میں دور کا سفر کر کے آنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ہمیں اپنے نزدیک ترین جو جامع مسجد ہے، نزدیک ترین، وہاں جمعہ پڑھنے کا حکم ہے، اور نزدیک ترین گھر سے جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے. کیونکہ مساجد جو ہیں وہ ایک پورا کا پورا سوسائٹی کا ایک مرکز ہوتی ہے، مسلم سوسائٹی کا، جہاں پہ لوگ مرد ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے، پھر غم شیئر ہوتے ہیں، پھر خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، پھر آپس میں اتفاق اور سلوک ہوتا ہے، پھر بہت ساری دوستیاں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو معاشرے کا ایک پورا خیر کی جگہ ہے مسجد. ٹھیک ہے، تو وہ جتنا نزدیک ترین جگہ پہ ہم جائیں گے اتنا ہی ہمارے نزدیک ترین لوگوں سے دل جڑے گا، اتنا ہی ہمارا اپنے علاقے کے اندر جو ہے ایک مردوں کی وہ ایک پی آر ڈیولپ ہوگی، جس کے لیے اسلام نے اس مرکز کو بنایا ہے، مسجد کو بنایا ہے. اللہ کی یاد کے لیے تو ہے ہی، اللہ پاک کی یاد کے لیے ہی ہے، لیکن اللہ کی یاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام مسجد کے اندر رکھے ہیں، اور مسجد سینٹرل پوائنٹ ہے. اور میں آپ کو اپنی گواہی دیتی ہوں کہ مسجد جیسے بیٹوں کی تربیت کر سکتی ہے، ماں نہیں کر سکتی، ماں نہیں کر سکتی. ہاں، بیٹوں کو ایک ٹائم کے بعد ماں اور باپ کو چاہیے کہ بیٹوں کو بھیجیں، ہاں ان کو یہ سکھا کے بھیجیں کہ بیٹے جو مسجد کی پہلی صف ہے اس میں مسجد کے معززین ہوں گے، تو کوشش کرو پھر تم نکلو اس وقت پہ کہ تم نے پہلی صف میں پہنچنا ہے، اور پہلی صف میں جا کے تم نے کھڑے ہونا ہے. جب مستقل بیٹے ان بزرگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ بتائیں وہ جو تجربوں کی اتنی بڑی بڑی دنیایں آپ کے بیٹوں کے ساتھ ہوں گی، وہ کیا کچھ نہیں لرن کروا دیں گے. اور مسجد سے دوری تنہائی ہے شدید، جو مرد کے لیے بہت بڑے ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہے، بہت بڑے ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہے. اچھا، دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں. ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز اور تلاوت سے صراحتاً روکا جائے، اس کو حکم دے کے روکا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور شرابہ اتنا کیا جائے یا اس کے قرب و جوار میں باجے اور گانے اور اس طرح کی چیزیں کی جائیں کہ لوگوں کا نماز اور ذکر سے دھیان ہٹ جائے. تو یہ بھی اللہ کے حکم سے، ان کو روکنے سے کے حکم میں آئے گا، ذکر اللہ سے. تو اس لیے جتنی بھی مساجد ہیں ان کے چاروں طرف جن لوگوں کے گھر ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ان کے گھر سے کوئی اتنی اونچی بلند آواز مسجد تک نہ پہنچے کہ وہاں لوگوں کی عبادت میں خلل پڑ جائے، اور ان کا دھیان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہٹ کے ان کی گفتگو یا ان کے گھر کے اندر چلنے والے میوزک یا گھر کے اندر چلنے والے ٹی وی یا مختلف چیزوں کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے. اسی طرح اوقات نماز میں جب لوگ اپنی نوافل یا تسبیح و تلاوت میں مشغول ہوں تو مسجد میں کوئی بلند آواز سے بالجہر تلاوت کرنے لگے تو یہ بھی نمازیوں کی نماز اور تسبیح میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو یہ مینرز زیادہ تر کو پتہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتہ. وہ مسجد میں آنے کے بعد کوشش کرتی ہیں خواتین بھی کہ وہ اپنی آرام سے اونچی آواز میں تلاوت کر رہی ہوں، حالانکہ ایک ان کے بالکل ساتھ جو نفل پڑھ رہی ہیں خواتین یا جو سنت ادا کر رہی ہیں اس وقت ان کی نماز میں وہ خلل ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سخت منع ہے. اسی طرح اتنی اونچی آواز میں گفتگو کہ مسجد میں خواتین جب ملتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ مسجد میں کھڑی ہیں. تو اس وقت ہمیں جب ہم مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں نا، جس طرح ہم نے اپنے سیل فون کو اس کی بیل کو بند کرنا ہے، اسی طرح ہم نے اپنی زبان کو بھی بتا کے اندر جانا ہے یہ اب اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں آہستہ آواز میں تو بات ہو سکتی ہے، اونچی آواز میں یہاں بات نہیں ہو سکتی. اور جو مساجد کے اندر خاص طور پہ مسجد نبوی کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر یہ جو بہت زیادہ ویڈیوز کا اور ان چیزوں کا رجحان ہو گیا ہے جس سے نماز میں اور طواف میں اور ان تمام عبادات میں فرق پڑتا ہے، یہ بھی گناہ ہے.
وہ عبادت کے لیے جگہ ہیں، وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب جو لوگ جس وقت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کی گفتگو سے خلل پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طرح سے اس انسان کی وہ عبادت سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے جو فقہا نے یہ کہا ہے، اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے کہ آپ مسجد میں بالجہر تلاوت کریں، بلکہ یہ حکم ہے کہ جب بالکل مسجد خالی ہو، جب نمازیوں سے خالی ہو، جس وقت نماز کا جماعت کا وقت نہ ہو، جس وقت نمازی واپس چلے جائیں، اس وقت اگر آپ مسجد میں موجود ہیں پھر آپ بالجہر تلاوت کریں، وہ بہت ثواب ہے. لیکن جب نمازیوں کی موجودگی میں صفیں جس وقت بنی ہوئی ہیں اس وقت وہ کام نہیں ہو سکتا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس وقت لوگ نماز اور تسبیح میں مشغول ہوں تو مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ اکٹھے کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی منع ہے. اگر یہ کام کسی جگہ پہ ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ جس بھی چیز سے کنسنٹریشن ڈیوائیڈ ہو کے عبادت سے کسی اور طرف جا رہی ہے وہ شدید منع ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تیسرا مسئلہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں. اس میں جس طرح کھلے طور پہ مسجد کو منہدم کر کے ویران کرنا، اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا، ٹھیک ہے، کہ مسجد ویران ہو جائے اور مسجد کی میں نمازی نہ جا سکیں یا کم ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور مسجد کی تعمیر اور آبادی کے لیے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے بجٹ پلان کرنا کہ پہلے تمام طرح کے نقش و نگار بن جائیں، اس کے بعد نمازیں شروع ہوں، سخت منع ہے. تعمیر ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ، لیکن جب ایک دفعہ اس کی چھت ڈل گئی ہے، دیواریں بن گئی ہیں، تو پھر اس میں عبادت کا حکم ہے، اس میں عبادت کا حکم ہے جب مسجد کی نیت سے وہ تعمیر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد، مزین اور خوبصورت ہوں گی، مگر حقیقتاً ویران ہوں گی. ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہ حال کیا ہمارے ہاں نہیں ہے؟ بہترین سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت کنسٹرکشن ہے مساجد کی، ان کے اندر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر بہترین کارپیٹس موجود ہیں، ان کے اندر بہترین صفے موجود ہیں، ان کے اندر بہترین تمام سہولتیں موجود ہیں، لیکن نمازی نہیں ہے. تو یہ حدیث منو ان ثابت ہو رہی ہے، پوری کی پوری ثابت ہو رہی ہے. اور یہ ٹریجڈی کیوں ہے کہ خواتین کو اپنے لیے وقت چاہیے زیادہ. دیکھیں ہمیں قصور بے شک مردوں کا بھی ہے جو نہیں جا رہے، جو اپنے بزنس میں بزی ہیں، جو اپنی باہر ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں. لیکن میں اس ایک چیز پہ کوشچن ضرور کرتی ہوں اپنی پیاری دوستوں سے، اپنی اسٹوڈنٹ سے، کہ جب آپ گھر کے کسی بھی کام کے لیے اپنے شوہر کو منا سکتی ہیں، جب آپ خاندان کا رخ اپنی مرضی کی طرف موڑ سکتی ہیں، بلیو می میں حقیقت پہ اپنی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں شاید 10% خواتین ہیں جو فالو کرتی ہیں، ہمارے ہاں 90% خواتین ہیں جو فالو کرواتی ہیں. جب ایسے آپ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بیٹوں کو، آپ اپنے شوہر کو، آپ اپنے بھائیوں کو مسجد کے لیے کنونس کر لیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ جو مسجد کا وقت ہے یہ آپ کی اور میری آخرت کا وقت ہے، جو مسجد کا وقت ہے یہ آپ کی اور میری جنت کا وقت ہے، جو مسجد کا وقت ہے یہ آپ کی اور میری اللہ کے دیدار کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کی شیورٹی کا وقت ہے. تو خدا را یہ وقت لگائیں، جائیں یہ وقت لگائیں. یہ گھر تو آپ نے ایک محل بنا دیا تب بھی مٹی ہونا ہے، یہ جسم بھی مٹی ہے اور یہ گھر بھی مٹی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک illusion ہے، یہ ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے جس کو گزر ہی جانا ہے. مجھے وہاں گھر چاہیے. جب عورت ایسی ہو جاتی ہے نا، جب وہ شوہر کو سمجھاتی ہے، وہ بیٹوں کو سمجھاتی ہے، وہ بھائیوں کو سمجھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو دعائیں مانگ رہی ہے، وہ ہاتھ اٹھا رہی ہے، یا رب میرے بیٹے کو نمازی رکھیے گا، اللہ پاک اس کو پہلی صف کا نمازی رکھیے گا، میرے اللہ اس کو مسجدوں میں آباد کرنے والا بنائیے گا، یا رب اس کو بہترین آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیے گا. تو کیا ہماری دعاؤں میں یہ دعائیں شامل ہیں، یا ہم صرف بچوں کی ڈگریز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ ہم صرف بچوں کی دنیا کی جو چند روزہ یہ یہاں پہ بزنس یا جابز ہیں اس کی دعائیں کر رہے ہیں؟ ضرور کریں، لیکن ان کی آخرت کو نہ بھولیں، ان کی قبر کو نہ بھولیں، ان کی موت کے ذائقے کو نہ بھولیں. جب آپ اتنا مزے کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس شدید گرمی میں اپنی اولاد کو کھلا سکتی ہیں، تو کیا ہم یہ گوارا کر لیں گے کہ خدا نہ خواستہ اس کا موت کا ذائقہ خوبصورت نہ ہو؟ میری پیاری بہنوں، وہ ایک فیکٹ ہے. موت مجھے بھی آنی ہے، موت اولاد کو بھی آنی ہے، اس کے بعد آنے والوں کو بھی آنی ہے.
ہاں عقل مند وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی آخرت پہ فوکس کر لے، اپنی جنت پہ فوکس کر لے، اپنی قبر پہ، اپنی موت کے ذائقے پہ فوکس کرے، اور وہی فوکس اس کا اپنی اولاد کے معاملے میں ہو، اور اپنے شوہر کے معاملے میں ہو، اور اپنی فیملی کے معاملے میں ہو. اس کے بعد دنیا آئے. جب دنیا ہے ہی سیکنڈری نمبر پہ تو یہ ہماری پریورٹی نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی مسجد کے لیے، کسی بھی کلاس کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے ہمارا خرچ کیا جانے والا مال، ہماری رکھی جانے والی ایک اینٹ، ہمارا پہنچایا جانے والا ایک صدقہ رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ ہو رہا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے. کیونکہ ہم نے جو انویسٹ وہاں پہ کر دیا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، وہاں پہ اگر ایجوکیشن کا اور وہ تمام تر سلسلہ چلتا رہا تو رہتی دنیا تک، کئی نسلوں تک وہ خیر آپ کی قبر تک جاتی رہے گی. ہم نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے. اور مساجد کے ارد گرد رہنے والوں نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ مساجد کا احترام ہوتا ہے، مسجد سے محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مسجد سے ایک طرح کی ایک، اور میں نے تو الحمدللہ رب العالمین 2 ایئرس میں نے بالکل گھر کے صرف ایک چھوٹی روڈ کراس کر کے مسجد کا گیٹ تھا، یعنی ایک لان ہے، M7 کی مسجد کی بات کر رہی ہوں، اور اس کے بعد وہ مسجد ہے. میں نے اس چیز کو انجوائے کیا 2 سال. میں سمجھتی ہوں کہ جتنی خوبصورت اذان کی آواز، جتنی پیاری اذان کی آواز آپ کو مسجد کے نزدیک والے گھر میں آتی ہے، دور والے میں نہیں آ سکتی. وہاں پہ بھی اگر آپ کا اے سی بھی آن ہے، اگر آپ کی ونڈوز بھی بند ہے، سب کچھ ہے، گھر ہی اتنا نزدیک ہے، اسپیکرز آن ہے تو آواز آئے گی اندر تک. اور وہ اذان کی آواز اتنا بڑا انرجی بوسٹر ہے، اتنی وہ ہیل کرنے والی چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جب آپ کو ان چیزوں کا مزہ آنے لگتا ہے نا تو آپ یقین کریں آپ انہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کچھ دیر اذان نہیں سنی، پہنچ جاؤں کسی طرح جا کے میں اونچی آواز میں اذان سنوں، میرے کانوں تک جائے، میری روح تک اترے وہ اذان. کیونکہ آپ اللہ اکبر کا جواب دے رہے ہیں، آپ اپنی خوبصورت ایک آواز آ رہی ہے، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب دے رہے ہیں، آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بہت خوبصورت ہیں اذانیں، ان کو سنا کریں، ان پہ غور کیا کریں، ان چیزوں سے محبت کریں. انشاءاللہ تعالی کل بھی ابھی مسجد پہ ہی بات ہوگی، نہیں سوری کل ہمارا وہ دوسری کلاس ہے. یہ ٹاپک انشاءاللہ منڈے کو اب آگے ہم اس کو کریں گے کمپلیٹ، ابھی رہتا ہے کیونکہ ٹھیک ہے اس آیت کے ابھی 2 حصے رہتے ہیں، مشرق اور مغرب سمجھانے ہیں میں نے ابھی انشاءاللہ. تو کل انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی کل جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ اولاد کے رائٹس ہیں. اولاد کے رائٹس ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ اس کے مدر ان لا اینڈ فادر ان لا ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں اولاد کی، کل ہمارا ٹاپک یہ ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی کویشچن اگر ہے کوئک سا 1 منٹ میں تو آپ اسے کر لیں، اس کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں. کیونکہ روز میرے سے وعدہ خلافی ہو رہی ہے، مجھے اصل میں پوری 5:30 ڈاٹ کلاس ختم کرنی ہے، تو وہ جو 5 منٹ میں ایکسٹرا لے رہی ہوں نا اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اس لیے میں نے آج ابھی ختم کر دی ہے تاکہ ہمارے پاس 6 منٹ ہے ہم دعا کر سکیں. تو اگر کوئی کویشچن ہے تو پلیز کر لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ العزیز جو ہم نے کوشش کی ہے وہ سمجھ آئی ہوگی. ان چیزوں پہ غور کرنا شروع کر دیں، ان پہ غور کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کے بچے جوان ہیں اور شادی شدہ ہیں تو آپ کے ہاتھ میں اگلی نسل ہے، ان کو اس طرح کی جگہوں سے بچائیں، ان کو گھروں میں رکھیں، ان کو سیکیور رکھیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں. ٹھیک ہے، یہ ریئل اسلام ہے. ان سے محبت کریں، یہ اصل اسلام ہے. اور ان ساری چیزوں کا ثواب ہے، یہ سب کچھ عبادت ہے. وہ وقت جو آپ اپنی اولاد کو اس نیت سے دیں کہ ان کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سمجھ آ جائے، انہیں زندگی سمجھ آ جائے، ان کو ویلیو سمجھ آ جائے کتنی ہے زندگی کی. کیونکہ جب ہم یہ سکھائیں گے، یہ پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہے ہی نہیں دنیا. یہاں آپ ایک چیز میں پرفیکٹ ہوں گے، دوسری میں امتحان آ جائے گا، دوسری میں پرفیکٹ ہوں گے، تیسری میں امتحان آ جائے گا. یہ رب کا قانون ہے اور الحمدللہ ایسا ہے، ورنہ تو شاید ہم اتنے گم ہو جاتے کہ موت کی تلخی کو پھر ہم برداشت نہ کر پاتے. اللہ ہم سب کی موت کو مٹاس والا رکھے، تلخ نہ ہو وہ، لیکن بہرحال بچھڑنا تلخ ہوتا ہے، جانا تلخ ہوتا ہے. لیکن جس نے بھیجا ہی آگے خیر ہے، جس نے بھیجی ہی محبتیں آگے، جس نے اپنے کسی رشتے کو نہیں بھلایا. یہ یاد رکھیے گا، جب آپ ثواب پہنچاتے ہیں، ہم جس رشتے کا نام لے کے ثواب پہنچاتے ہیں، جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے تو ہمارے ویلکم کے لیے وہ سب لوگ آئیں گے جن کو ہم بہت محبت سے روز ثواب پہنچاتے رہے ہیں. تو جتنے زیادہ آپ کی وہ دعا طویل ہوگی، جتنی محبت بھری ہوگی، اتنا ہی آپ کا ویلکم زبردست ہوگا. پھر جب جس وقت دنیا سے آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی نا تو اور آخرت کے لیے کھل رہی ہوں گی
تو پھر وہ سارے محبت بھرے رشتے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں پہ غور کرنا ہے. وہ اتنا ہی ریئل ہے جتنا یہ زندگی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دکھا رہے ہیں نا, میں اور آپ آمنے سامنے نہیں ہیں, ہماری آواز ایک دوسرے کو آ رہی ہے, ہم ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کلاس میں اکٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ چیزیں دکھا رہے ہیں تو اللہ پاک کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ وہ دنیا جسے تم دیکھ نہیں پا رہے وہ اصل ہے, اور یہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دھوکے کی جگہ ہے. بس اتنا ہی دل لگانا ہے کہ وقت گزر جائے, اس سے زیادہ نہیں لگانا.